بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم۔ رات الحمدللہ تراویح میں 22 پارے مکمل ہو گئے۔ 19ویں سپارے کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس پارے میں سورہ شعراء آئی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے، قوم نوح کے حالات، قوم عاد کے حالات، قوم سمود کے حالات، قوم لوط کے حالات، قوم شعیب، مختصراً یہ حالات بیان کیے ہیں۔ ہر قوم کے حالات میں سے ایک دو باتیں ذکر کروں گا۔ فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ پیغمبر جس ٹائم اپنی قوم کو دعوت دیتے نا تو دعوت میں اس بات کا اظہار کرتے کہ ہم تمہیں جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ دین کی دعوت دینے میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد یا تم سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم نے تم سے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہو یا تم سے کوئی اجرت لینی ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور واطیعون، میری اتباع کرو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم پیغمبر کی یہ پنکھا بند کر دیں، پیغمبر کی دعوت دے، پیغمبر کے ہم خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی طرف نہیں بلا رہے۔ یہ نہیں کہہ رہے تمہیں کہ تم ہمیں پیسے دو تو ہم تمہیں کیا ہے دین کی دعوت دیں گے یا تم سے کوئی لالچ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ان اجری الا علی رب العالمین، اجر تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، اجر تو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہاں پر مفسرین ایک مسئلہ نکالا، آیا دین کا کام کر کے اجرت لینا جائز ہے؟ دین کا کام کر کے مؤذن اذان دیتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، امام مسجد نماز پڑھاتا ہے، اور عالم دین پڑھاتا ہے، مفتی جو ہے فتویٰ دیتا ہے، یہ جتنے کام ہیں، تو اس طور پر آیا اس کے لیے یہ اجرت لینا، تنخواہ لینا جائز ہے؟ تو اس آیت کے روح سے تو مفسرین نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، چونکہ اجرت انبیاء نہیں لیا کرتے تھے، ان اجری الا، لو کہتے تھے کہ اجرت تو ہم نے اللہ سے لینی ہے، تم سے تو مطالبہ نہیں کرنا، اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن فقہا نے اس پر غور کر کے کہ پہلے زمانے میں باقاعدہ دینی جس ٹائم حکومتیں، اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی، تو حکومت کی طرف سے مال غنیمت سے ان حضرات کو تنخواہ ملا کرتی تھی، اجرت ملا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب چونکہ یہ سلسلہ بالکل موقوف ہو گیا، اسلامی حکومتیں بہت کم رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان حضرات کا ذریعہ آمدن اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر ہم ان کو تنخواہ نہیں دیں گے، اجرت نہیں دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی ضروریات ہیں، جب یہ دنیاوی مشاغل میں لگیں گے تو دینی کام رہ جائے گا، تو یہ بالکل موقوف ہو کر رہ جائے گا۔ اس طور پر مؤذن کو، مسجد کے امام کو، دین کے عالم کو، دین کا کام کرنے والے کو، دین پڑھانے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو اجرت دینا، تنخواہ دینا جائز ہے۔ دوسری بات، جس نے پیغمبر نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اتباع کرو، تو قوم کہنے لگی قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں جبکہ آپ کی اتباع کرنے والے تو کمینے اور ذلیل لوگ ہیں، یعنی گھٹیا لوگ، مال کم ہے، اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاندانی کوئی شرافت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر مفسرین نے یہ نقطہ اٹھایا کہ شرافت جو ہے نا، شرافت، اس کا تعلق خاندان یا مال یا برادری سے نہیں ہے، اس کا تعلق اعمال اور اخلاق سے ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، انبیاء کو یہ جو طعنہ دیا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی جاتی تھی کہ آپ کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں یہاں پر خاندان میں، برادری میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ حیثیت مال سے نہیں ہوتی، حیثیت خاندان سے نہیں بنتی، حیثیت بنتی ہے اعمال اور اخلاق سے۔ ایک آدمی بالکل غریب ہے لیکن اخلاق اچھا ہے، ملتا جلنا اچھا ہے، لوگوں کیا ساتھ کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، لوگوں کا وہ قدر کرتا ہے، یہ آدمی صاحب حیثیت ہے۔ اس آدمی کو ہر آدمی عزت کی نگاہ دیکھتا ہے، یار اچھا آدمی ہے۔
کسی کے ساتھ تنگ نہیں کرتا، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مستی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ چھیڑا خانی نہیں، اچھا آدمی ہے۔ تو حیثیت اور شرافت جو ہے، عزت جو ہے، یہ مال کے ساتھ نہیں ہے، یہ خاندان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا اعمال اور اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ مال آنے جانے والی چیز ہے، ایک آدمی کے پاس آج ہے کل نہیں ہے، صبح ہے شام نہیں ہے، اس پر اعتبار نہ کریں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال درست رکھے، انسان ان اعمال سے بچے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، ان اعمال کو اختیار کرے جن کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، وہ اعمال، وہ اخلاق جو عوام میں، جو شریعت کی نظر میں انسان کو برا کرتے ہیں، ان اخلاق سے انسان بچے۔ تو شرافت اور عزت جو ہے وہ اعمال اخلاق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ کہ مال کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگلا رکوع ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا اور انہوں نے پھر آ کر دعوت دی۔ دعوت دے کر قوم ہود جو ہے یہ پتھروں کو تراشا کرتی تھی، ان کے پاس یہ ہنر تھا کہ یہ پتھروں کو تراش کر اونچے اونچے محلات بنایا کرتی تھی، یہ فن تھا ان کے پاس۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی سمجھایا، فرمایا اتبنون بکل رجع آیۃ تعبثون، کیا تم اس طرح کے مضبوط عمارتیں بناتے ہو تعبثون جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ بھئی یا تو انسان عمارت اونچی اونچی اپنا جو ہے نا محلات اس لیے اونچے بنائے کہ میں نے مستقل یہیں رہنا ہے، ایک دن انسان نے مر جانا ہے، چاہے جتنی بھی عمر میں مرے، جب مر جائے گا پیچھے دوسرے آ جائیں گے، وہ مر جائیں گے، تیسرے آ جائیں گے، تو ان محلات میں انسان ساری زندگی کھپا دے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے مفسرین نے ایک یہ نقطہ نکالا ہے کہ بلا ضرورت عمارت بنانا یہ مذموم ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی ایک ہے ضرورت کی چیز، انسان کی رہائش کی چیز، وہ بامر مجبوری اور ضرورت کی حد تک کوئی حرج نہیں ہے، بنانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں انسان اتنی آسائش اور اتنا زیادہ انسان زیب و زینت کر دے جس کی ضرورت ہی نہ ہو، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا جتنا بھی مال ہے، سارے کے سارا مال وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے بہتر ہے، الا یہ کہ جو عمارت پہ خرچ ہو رہا ہے یا بلا ضرورت جو خرچ ہو رہا ہے وہ فضول ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام ایک صحابی کے گھر کے پاس گزرے، حالانکہ وہ کوئی آج کل کے عمارت مکان نہیں تھے، لیکن یہ کہ اس وقت رنگ روغن ہوا پڑا تھا، دور سے کیا اچھا لگتا تھا، آپ نے ناپسند فرمایا، صحابے کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو ناپسند فرمایا، گرا دیا۔ یعنی بلا ضرورت جس کی ضرورت نہیں ہے انسان اس پر اپنا مال خرچ کرے اور عمارت بنائے، محلات بنائے، اس کی قرآن مجید نے یہاں پر قباحت بیان کی اور کہا تعبثون، بیکار چیز ہے، فضول چیز ہے، اس لیے جس چیز میں انسان کی ضرورت نہ ہو اس پہ فضولیات میں انسان خرچہ نہ کرے۔ آگے کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود کا بیان کیا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا تھا اور یہ قوم بھی بت پرستی کے شکار تھی، پیغمبر کی کیا دعوت کا انکار کرتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک مانگا تھا یہ معجزہ ہمیں کرائیں کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کے دکھائیں، تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کیا ہے دعا کے صالح علیہ السلام نے اور اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دی، اس ٹائم اس نے بچہ پیدا کیا، گابن تھی، بچہ پیدا کر دیا، اور پھر کہا کہ اب یہ کیا ہے پانی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پینا، انہوں نے بات نہ مانی اور اونٹ کو ذبح کر دیا، اونٹنی کو، جس کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آیا، اسی کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں کیا سبق دیا؟ مفسرین نے یہاں پر ایک فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، قوم سمود کو اللہ رب العزت نے یہ ہنر دیا تھا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی تراش کے درمیان سے راستہ بنا لیا کرتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان میں محلات بنا لیا کرتے تھے۔ قوم سمود کے حالات پڑھے نا، قوم فرعون کے حالات پڑھے، مصر کے حالات پڑھے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے ایسے خوبصورت اندازے تراشا ہوا تھا کہ آج کل کے محلات بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، فن تھا ان کے پاس۔ فارہین کا معنی ماہر تھے وہ ان چیزوں میں۔ اور آپ اگر حالات پڑھیں گے، قوم فرعون جو گزری ہے مصر میں، جب ایک چونکہ اس مصر کے یہ قانون تھا جو بھی بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، جس ٹائم وہ مرتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ماننے والے جتنے ہوا کرتے تھے اس بادشاہ کا جتنا مال ہوا کرتا تھا، اور اس طرح خاندان کی ایک ایک لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس پہاڑ میں جو اس نے اپنا محل بنایا ہوا تھا، اپنے ہی زمانے میں اپنی ہی زندگی میں وہ اپنی قبر تیار کر کے جاتا، اور قبر اتنی بڑی ہوا کرتی جس میں سارا خزانہ، سارا خاندان اور سارے کیا اس کے ماننے والے آ جایا کرتے تھے، اس کو اندر لے جا کر اور اس کو بند کر دیا جاتا، وہیں پر گل سر کے وہ مر جاتے تھے، اس کا مال وہیں پڑا رہتا تھا۔ یہ خیر لمبے واقعات ہیں، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ساری کہانی پتہ چلے گی۔ بہرحال قوم سمود میں اللہ نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور وہ ان میں ماہر تھے۔ مفسرین نے یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا
کہ ایسا پیشہ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، خدائی عطا ہے، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ہنر انسان کو جو اللہ نے دیا ہے، انسان اس ہنر کو استعمال کرے، کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ اگر اس پیشے کو، اس ہنر کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو یہ مذموم ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہر آدمی کے پاس ایک اپنا ایک پیشہ ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے، اس کو انسان استعمال کرے، مفید ہے، کوئی حرج نہیں ہے، انسان نے ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن اپنے پیشے کو ناجائز استعمال کرنا، غلط استعمال کرنا، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا اور اللہ کے نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آگے آیا کذبت قوم لوط للمرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط میں ایک برا فعل تھا کہ یہ لڑکوں سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے اوپر پھر عذاب نازل فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک آیت آئی ہے، فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بیویاں دی ہیں، یہ بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے جو ان کو فطرتی راستہ دیا ہے، اس فطرتی راستے کو چھوڑ کر غیر فطرتی راستے کی طرف جاتے ہیں، ان پر بھی عذاب اللہ کا یہ آیا تھا۔ اللہ نے پوری بستی الٹ کر نیچے گرا دی تھی۔ اور اسی سے مفسرین نے یہ فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ لوطی لواطت کرنے والا، مردوں سے ناجائز فعل کرنے والا، اس کی سزا جو فقہا یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پہاڑ پر لے جا کر، اونچی جگہ پہ لے جا کر اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے یا اس کو نیچے گرا دی جائے، اس لیے کہ اللہ نے بھی ایسے کیا تھا، قوم لوط کو آسمان پہ لے جا کر نیچے پٹک دیا تھا۔ خیر، یہاں سے جو ہمیں جو مسئلہ مل رہا ہے وہ یہ کہ ایک تو فقہا کہتے ہیں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اللہ نے جو ان کو فطرتی راستہ دیا ہے، یعنی بیوی اس کو چھوڑ کر غیر فطرتی مرد کی طرف جاتے ہیں، ایک۔ نمبر دو، دوسرا مسئلہ اس سے ملتا ہے کہ عورت کا جو فطرتی راستہ ہے، انسان اس عورت کے فطرتی راستے کو عورت کے غیر فطرتی راستے میں انسان ناجائز فعل کرے، یہ بھی ناجائز، اس آیت سے یہ بھی مسئلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو جائز راستہ ہے انسان اس جائز راستے کو چھوڑ دے، ناجائز راستے کی طرف جو ہے انسان غلط فعل کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اس آیت ثابت ہوتا ہے اور منع کیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ حرام فعل ہے، ناجائز فعل ہے۔ آگے آیا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، قوم شعیب کا ایک جو، ایسے تو سارے بت پرستی کیا کرتے تھے، ناجائز فعل کیا کرتے تھے، لیکن ہر قوم کا ایک مخصوص اس طرح کا عمل ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذابات نازل ہوتے تھے۔ قوم شعیب کا جو مخصوص فعل تھا وہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ ناپ تول کمی پیچھے میں نے بیان کیا ہے، صرف یہی نہیں کہ انسان جو تول رہا ہے اسی کا اندر کمی کر کے دے، مزدور ہے ابھی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، ایک ملازم ہے وہ اپنا کام نہیں پورا کر رہا، وہ بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ تو اس کا ایک لمبا کیا ہے مضمون ہے، یہاں پر فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اللہ نے ان کو پر گرمی کا عذاب بھیجا۔ گرمی کا عذاب کیا؟ پیاس کی شدت سے مرنے لگے، انتہائی گرمی ہونے لگی کہ گھر میں بھی سکون نہیں، باہر بھی سکون نہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا ایک جنگل میں، یہ اس بادل کے نیچے سارے جمع ہو گئے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی، جیسے سارے جمع ہو گئے اللہ نے اس بادل سے آگ برسائی، وہیں سارے جل گئے۔ اللہ نے یہ عذاب نازل فرمایا تھا۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، کہ انسان اللہ کا جب مجرم بن جاتا ہے اور دنیا میں جہاں کہیں انسان چھپتا پھرے، بالآخر اللہ کی پکڑ میں آ کر رہتا ہے۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان کو بجلی نے اور کڑک نے کیا ہے پکڑ لیا تھا، اللہ نے ان کو پر آگ کا عذاب نازل کیا تھا۔ بتایا یہ مفسرین نے کہ اللہ کا مجرم کبھی بھی بچا نہیں کرتا۔ اب اس لیے انسان ایسا کام نہ کرے جو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، اور خصوصاً اس چیز میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ انسان کسی پر ظلم نہ کرے، یہ ظلم نہ کرے۔ ظلم میں یہ پھر بہت وسیع کیا ہے، کسی کے ساتھ انسان زیادتی کر رہا ہے، کسی کا مال دبا رہا ہے ناجائز، کسی کے ساتھ کیا ہے انسان ناجائز فعل کر رہا ہے، بڑا وسیع کیا ہے یہ ظلم میں آ رہتا ہے۔ ظلم مظلوم کی آہ یہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے در کو کھٹکھاتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ملتا ہے۔ تو اللہ کا مجرم جو ہے وہ کبھی بھی بچا نہیں کرتا، اس لیے انسان اس کام سے بچے۔ آگے آیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ مفسرین نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب قرآن مجید عربی میں ہے تو کوئی اگر آدمی نماز میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، ترجمہ پڑھ لیتا ہے، قرآن کی عربی نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ قرآن ہے ہی عربی میں نازل شدہ کلام کا نام ہے. اردو یا انگریزی یا کسی اور زبان میں جو اس کی اپنی زبان ہے، اس زبان میں ترجمہ جو کیا جا رہا ہے اس ترجمے کو قرآن نہیں کہیں گے، قرآن عربی زبان کو کہیں گے. عربی میں جو لکھا گیا ہے اسی کو پڑھنے کو قرآن کہیں گے. اس لیے نماز میں تلاوت عربی میں ہوگی تو اس کی نماز درست ہے. اگر اس کی تلاوت عربی میں نہیں ہے، اپنی زبان میں یہ تلاوت کر رہا ہے، چاہے صحیح ترجمہ کیوں نہ کر رہا ہو، اس کو تلاوت نہیں کہیں گے، اس کو قرآن نہیں کہیں گے، اس پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے اس کی نماز جائز نہیں ہوگی. اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو صرف قرآن مجید کا ترجمہ عربی نہ لکھی ہوئی ہو، قرآن کا متن نہ لکھا ہوا ہو، اردو میں ترجمہ کر کے انگریزی میں ترجمہ کر کے اس کو قرآن مجید کہہ دیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ قرآن تو نام ہی اس کا ہے جو بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل ہوا ہے. ترجمہ آپ کریں سہولت کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ترجمے کو آپ قرآن کہیں، ترجمہ کو قرآن نہیں ہوگا. اس لیے اردو قرآن کہنا، انگریزی کیا ہے ترجمہ قرآن کہنا، اور اس میں قرآن مجید کا متن نہ لکھا ہوا ہو، قرآن مجید کی آیت نہ صرف ترجمہ ہو. مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کی بے شرح بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ قرآن ہی نہیں ہے. اس کو آپ قرآن کہہ کر بیچ رہے ہیں جبکہ وہ قرآن نہیں ہے. قرآن کا اطلاق صرف عربی پر ہوتا ہے. نمبر 3، یہ بات بھی اس آیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بات نازل فرمائی ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. تیسری بات یہاں پر یہ نازل فرمائی ہے کہ شعر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ شعر کا اطلاق ہوتا ہے اس چیز پر جو انسان تخیلاتی ذہن پر، حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی خاندان، کسی برادری یا کسی کیا ہے انسان اپنے خیالی ذہن میں جو اس کا ایک خاکہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس خاکے پر وہ شعر پڑھتا ہے اور اس کے وزن بناتا ہے، اس کے ایک اطار چڑھاؤ ہوتا ہے، وہ انسان پڑھ دیتا ہے. ایسا شعر جس میں اللہ کی نافرمانی، شرک، ناجائز، جھوٹ، غلط بیانی شامل ہو، وہ شعر جائز نہیں ہے. کیوں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعر جو ہے نا یہ تو انسان کو اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یہ تو انسان کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو ایسی شعر و شاعری جو انسان کو اللہ سے غافل کرے، یا ایسی شعر و شاعری جس میں ناجائز کیا نام ہے کلمات ہوں، ایسی شعر و شاعری جس میں جھوٹ شامل ہو، ایسی شعر و شاعری جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اس طرح کے اشعار پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کے اشعار کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، سننا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ 2-3 مسئلے تھے جو اس کا نام ہے ہمیں پورے واقعات سے ہمیں ملتے تھے. آج کا درس کا یہی خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.